اکثر لوگ دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور وہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آپ اپنی دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ قرآنی جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی ظاہراً ان دعاؤں کو وہ دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو جو مانگ رہے ہیں، اور آپ نے دعا مانگی، اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں اگر دو باتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو پھر 100% آپ کی دعا قبول ہوگی، اور اگر یہ دو باتیں آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، دو نشانیاں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پھر کتنے وظیفے پڑھ کے دعائیں مانگیں، کچھ بھی کر لیں، کتنی دعائیں کر لیں، کتنی نمازوں کے بعد آپ دعائیں مانگ لیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو وظیفوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہم وظائف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارے فلاں نے یہ وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ پڑھ کے دعا مانگو، یہ پڑھ کے مانگو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے اس کی طرف ہمارا دماغ نہیں ہے، ہمارا اس حدیث کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ دو گناہ کے کام کرتا ہوگا کتنی بھی دعائیں مانگ لے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون سے دو گناہ کے کام ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ کہ جو بندہ شرک کرتا ہوگا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوگا، اس کی کوئی دعا بارگاہ خدا میں مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ مشرک کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شرک کرتا ہوگا، جو شرک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور میں اس شخص کے لیے شفاعت نہیں کروں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر شرک ہوگا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اور وہ جہنم سے نہیں نکلے گا اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ کرنے والوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ پہلا کام شرک کرنے والا جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرا مکمل ایک اس پر ویڈیو ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں بائی مفتی عالم مداری، تو اس پہ شرک کس کو کہا جاتا ہے تفصیل میں نے اس میں سمجھایا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہوگا، رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہوگا، یا رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں، اس کی کمیوں کی وجہ سے، اس کی خامیوں کی وجہ سے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، یہ تو بولتا صحیح سے نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور رشتہ دار نہیں بول رہے، تو ایسے بندہ کتنی بھی دعائیں کر لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ دو نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے راضی ہیں اور آپ رشتہ داروں سے راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں، اور آپ شرک نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، آپ نے دنیا کے لیے کوئی دعا مانگی کہ بھائی ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور آپ ساتھ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اس میں بہتری کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ میں۔ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں جو چیز مانگ رہے ہو کہ اللہ کار دے دے، گھر دے دے، مکان دے دے، یہ دے دے، اس میں آپ کے لیے بہتری نہ ہو، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کار مانگ رہا ہے، اللہ نہیں دے رہا ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس لیے اللہ کار عطا نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ہم نے یہ دعا مانگی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں جو چیزیں، جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہو وہ عطا فرما، آخرت میں جس چیز میں بھلائی ہو وہ عطا فرما، جب ہم نے یہ مانگا تو ہمیں وہی ملے گا جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو، وہ نہیں ملے گا جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو بس جو مل رہا ہے ہم یوں کہا کریں کہ اللہ جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو ہمیں وہ عطا فرما، کیونکہ اے اللہ تو ہمارا مالک و مختار ہے، ہمارے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرے گا، جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ عطا فرما، جس چیز میں بہتری نہ ہو اور ہمیں اچھا لگ رہا ہو تو اس چیز میں ہمارے لیے بہتری بنا دے۔ اس طرح سے کہہ کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا۔ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ
خرچ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔